بہت وقت پہلے کی بات ہے، ایک نہایت خوبصورت سلطنت تھی۔ اس سلطنت میں ہر طرف امن، شان و شوکت اور خوشحالی نظر آتی تھی۔ اسی خوبصورت سلطنت کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی، جہاں مٹی کی ایک پرانی جھونپڑی میں دو بہن بھائی رہتے تھے۔ بہن کا نام مائرا تھا اور بھائی کا نام زین۔ مائرا اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی خوبصورتی کی کوئی حد نہ تھی، اور زین اتنا نیک دل تھا کہ پورا گاؤں اس کی مثال دیا کرتا تھا۔ ان کی جھونپڑی بہت پرانی تھی، اس کی دیواروں سے مٹی جھڑتی رہتی تھی۔ جب بھی بارش ہوتی تو وہ کئی راتیں سو نہیں پاتے تھے۔ ان کے حالات بہت خراب تھے۔ ان کی ماں اکثر بیمار رہتی تھی۔ گھر میں صرف خالی برتن اور کچی دیواریں تھیں۔ ماں اور بہن کی ساری ذمہ داری زین نے اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ وہ محل میں کام کرنے لگا۔ وہاں اسے شاہی گھوڑوں کی صفائی کا کام دیا گیا۔ زین شاہی گھوڑوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ہی استبل کی دیواروں پر تصویریں بھی بناتا رہتا۔ وہ زیادہ تر اپنی بہن مائرا کی تصویر بنایا کرتا تھا۔ اسی سلطنت کا شہزادہ زین کی محنت اور کام سے بے حد خوش تھا۔ ایک دن وہ استبل آیا تو اس کی نظر دیوار پر بنی ایک لڑکی کی تصویر پر پڑی۔ وہ تصویر دیکھ کر وہیں رک گیا اور جیسے دیوانہ سا ہو گیا۔ اس نے زین سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ زین نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ میری بہن ہے جو میری بیمار ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ شہزادہ بڑا رحم دل تھا۔ اپنی ماں کو یہیں محل لے آؤ، میں ان کا علاج کرواؤں گا۔ زین خوشی خوشی گاؤں بھاگا اور وہاں سے اپنی ماں اور بہن کو لے کر محل آ گیا۔ شہزادے نے فوراً شاہی طبیبوں سے زین کی ماں کا علاج شروع کروا دیا۔ مائرا کو شاہی کچن میں شیف کے طور پر رکھ لیا۔ مائرا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین کھانے بھی بناتی تھی۔ پہلے ہی دن جب وہ شہزادے کے لیے شاہی تھال سجا کر لائی اور شہزادے نے کھانا چکھا تو وہ بول اٹھا، واہ کیا بہترین کھانا ہے۔ اس کے بعد یہ روز کا معمول بن گیا۔ مائرا شہزادے کے لیے کھانا بنا کر لے جاتی تھی۔ وہ کھانا کھاتے اور خوب باتیں کرتے۔ شہزادہ جو ہر وقت شاہی ذمہ داریوں میں مصروف رہتا تھا، اب اکثر مائرا کے ساتھ کبھی شاہی باغ میں، کبھی محل کے کسی اور حصے میں باتیں کرتا پایا جاتا۔ ایک دن شہزادہ بہت اداس تھا کیونکہ اسے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ مائرا نے جب شہزادے کو اس حال میں دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ وہ فوراً شاہی کچن میں گئی اور کھیر بنا کر شہزادے کے پاس لے آئی۔ جیسے ہی شہزادے نے کھیر کھائی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسی دن شہزادے نے مائرا کے بھائی زین کو بلایا اور کہا، مجھے تمہاری بہن بہت پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زین خوشی سے نہال ہو گیا۔ پورے محل میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگیں، لیکن شہزادے کی ایک کزن تھی جس کا نام نمرا تھا۔ وہ خود شہزادے سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی اور ملکہ بننا چاہتی تھی۔ یہ سب سن کر اس کے اندر غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ حسد نے اسے اندھا کر دیا اور اس نے مائرا کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ جس دن مائرا شاہی کمرے میں خوبصورت لباس پہن کر تیار ہو رہی تھی، نمرا اندر آئی اور بولی، کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ کیا تم میرے ساتھ باہر گھومنے چلو گی؟ نمرا اسے پہاڑوں پر لے گئی جہاں سے ایک خوبصورت سمندر نظر آتا تھا۔ وہاں پہنچ کر نمرا نے سرد لہجے میں کہا، تم کبھی ملکہ نہیں بن سکتی۔ اس سے پہلے کہ مائرا کچھ سمجھ پاتی، نمرا نے اسے پہاڑوں سے نیچے دھکا دے دیا اور اکیلی محل واپس آ گئی۔ جا کر اس نے شہزادے کو بتایا کہ مائرا کا پاؤں پھسل گیا تھا اور وہ پہاڑ سے گر گئی ہے۔ شہزادہ یہ سن کر بالکل ٹوٹ گیا اور زین پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ پورا محل غم میں ڈوب گیا، جبکہ نمرا اپنے کمرے میں بیٹھ کر کیک کھاتے ہوئے خوشی منا رہی تھی۔ دوسری طرف پہاڑوں میں گری مائرا کو کچھ دیر بعد ہوش آ گیا۔ وہ مری نہیں تھی بلکہ زندہ تھی۔ اسے دور سے محل نظر آ گیا۔ وہ محل پہنچی اور سیدھی شہزادے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ شہزادہ حیرت سے بول اٹھا، کیا یہ سچ ہے یا کوئی خواب؟ مائرا نے نمرا کی ساری سازش شہزادے کو بتا دی۔ شہزادہ غصے سے کانپ اٹھا۔ اس نے نمرا کو بلایا اور چیختے ہوئے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم یہ سب کرو گی، نکل جاؤ یہاں سے۔ آخرکار شہزادہ اور مائرا کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کریں۔